بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظیفہ اینڈ اسپیچ کے معزز سامنے اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم آپ کی بارگاہ میں ایک بہت ہی پیارا وظیفہ سورہ قریش کے حوالے سے بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے اس کے کرنے کی بہت سی برکت بھی ہے اور بہت سی فضیلتیں بھی ہیں۔ معاملہ کوئی بھی ہو، پریشانی کوئی بھی ہو، آزمائش کیسی بھی ہو، اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جب بھی کوئی عمل، جو وظیفہ یا کوئی بھی چیز کی جاتی ہے، یاد رہے یہ قرآن کی صورت ہے، ایک مکمل سورہ ہے۔ اس مکمل سورہ کے حوالے سے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، آپ مہربانی فرما کر جس طرح بتایا جائے اسی طرح کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی بہت سی برکتیں آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یاد رہے کہ سب سے بڑھ کر چیز انسان کا اپنا یقین، اپنا اعتقاد لازمی ہونا چاہیے۔ اللہ کا مکمل کلام جو ہے وہ شفائی شفا ہے، بیماری ہے تو شفا ہے، پریشانی ہے تو حل ہے۔ تو قرآن پاک کی اس پیاری صورت سورہ قریش کے حوالے سے ایک بہترین عمل، بہترین وظیفہ انشاءاللہ ہم آپ کو عرض کریں گے۔ آپ برائے مہربانی اسی طرح کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ جس طرح آپ کو بتایا جائے۔ یاد رہے کہ اگر کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا ہو کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا، یا پھر کوئی ایسا مسئلہ درپیش آیا کہ اس کا حل نظر نہیں آ رہا، تو آپ کو یہ بہترین سورہ قریش کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، اس کو اسی طرح کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ یاد رہے کہ یہ سورہ، پوری سورہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پہلی مرتبہ بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد چاہیں تو پڑھیں، چاہیں تو نہ پڑھیں، لیکن کرنا اس طرح ہے کہ آپ نے ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ کر، یعنی کہ کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر کہ جہاں پر آپ کو تنہائی نصیب ہو، وہاں پر آپ نے بیٹھ جانا ہے اور 100 مرتبہ 100 ٹائم سورہ قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہ سورہ مکمل آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیں تو آپ نے جب 100 مرتبہ مکمل کر لیں تو آپ نے 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اول اور آخر جو ہے یاد رہے کہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب جب یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے، اگر رزق کی تنگی ہے تو 7 چاول کے دانے لیں اور پھر اس پر پھونک ماریں اور اس کو اپنے گھر کے چاولوں میں ملا دیں۔ اگر بیمار کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں یا خود مریض ہے تو پانی کا کوئی برتن رکھ لیں، تھوڑا سا اس میں پانی رکھ لیں، پھر اس پانی پر دم کریں اور پھر وہ پانی پئیں۔ چاہیں تو وہ مسلسل پیتے رہیں، 11 دن یہ عمل کریں، روزانہ کریں، 11 دن کم از کم اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ اگر کوئی بیماری ہے تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ نے چاہا تو یہ بیماری جاتی رہے گی۔ رزق کی تنگی ہے تو انشاءاللہ وسعت رزق نصیب ہوگا، غیبی مدد شامل حال ہوگی۔ لیکن یاد رہے اسی طرح اگر کوئی کام اٹکا ہوا ہے، نہیں ہو پا رہا، تو اس کا تصور ذہن میں رکھ کر یہ عمل کریں۔ جب یہ آپ عمل کر لیں تینوں صورتوں میں، یاد رہے ایمرجنسی کے اس میں کہ جیسے مثال کے طور پر بیماری ہے اس کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی، اور اگر تنگ دستی ہے اس کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی، اور اگر مثال کے طور پر آپ کسی خاص کام کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک یقین اپنا مکمل بنانا ہے، اعتقاد اپنا مکمل رکھنا ہے کہ میرا رب اس وظیفے کی برکت سے، اس صورت کی برکت سے اللہ پاک میرے اس مسئلے کو حل فرما دے گا۔ یہ نیت جو ہے یہ صادق رکھنی ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس میں شک میں پڑ جائیں، ڈاؤٹ فل جو ہے ہو جائیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ بلکہ اس کو بہتر یہ ہے کہ رات کے کسی پہر میں، کہ تہجد کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھلے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی وقت نہیں کہ اس وقت میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اگر اس میں نہیں کر سکتے تو پورے دن اور رات میں، دن اور رات، یاد رہے کہ دن اور رات دونوں میں، اور یہ عمل آپ جب چاہیں، جب آپ کے پاس وقت ہو آپ اس عمل کو کریں، لیکن اس کے لیے
پاک صاف ہونا، پانچوں وقت نماز کی پابندی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ عمل کرنے لگیں تو کوشش کریں کہ اس وقت میں کریں جب آپ کے اطراف میں کوئی نہ ہو یا آپ تنہا ہوں، اکیلے ہوں، تاکہ کوئی خلل نہ آئے۔ اگر اس میں خلل آیا تو پھر دوبارہ سے آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا۔ یاد رہے، خلل سے مطلب یہ ہے کہ بیچ میں اگر آپ نے 10 مرتبہ پڑھا اور چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو عرض کروں، اکثر ہم اس میں بہت کوتاہی کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی وظیفہ یا عمل آپ کو بتایا جاتا ہے، یہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ خود کریں بلکہ دوسروں کو اس کی ترغیب دیں، تاکہ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ اس سے مستفید ہو سکے، اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانیاں دور ہو سکیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور خاص بات جو کہ آپ کو بتانی ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرنا چاہیں تو کوشش کیا کریں کہ کچھ نہ کچھ، یعنی جو بھی حسب توفیق ہو، جو بھی آپ کی استطاعت ہو، اللہ کی راہ میں ضرور بے ضرور کچھ نہ کچھ خرچہ کریں۔ اس کے بعد یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ یہ سورہ قریش ہے، اس کی فا کا مطلب یہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کی فا جو ہے، اس کو جو ہے فوکس کیا گیا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کا جو فا ہے، اسی کو فوکس کیا گیا ہے سورہ قریش کے ساتھ ملا کر پڑھنے کے لیے۔ تو اس عمل کو بھی کریں، اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ 100 مرتبہ مکمل ہونے کے بعد یہ 3 مرتبہ پڑھنے کا عمل ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت نصیب۔